الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلى الله عليه وسلم. عزیزان گرامی، برادران عزیز، آج کافی تاخیر ہو گئی ہے، پھر بھی انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں. سوچ کے یہی چلا تھا وہاں سے جب نکلا تھا وطن سے کہ جس مناسبت سے جس کی شہادت ہوگی اسی مناسبت سے مجلس پڑھی جائے گی. لیکن یہ اتفاق ہوا کہ ذہن جو ہے میں نے جو ڈائری تھی میری چھوڑ گئی وہیں پہ. تو کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں. آج 8 محرم ہے. غازی ابوالفضل العباس کے علم کو آپ اٹھا کے آئے ہیں، اور میں نے کل بھی عرض کر دیا تھا کہ اگر آپ غازی کا علم اٹھا رہے ہیں تو کیا محبت ہے امام حسین کو اور مولا عباس سے. تو اسی طریقے سے آپ بھی اپنے بھائیوں کے درمیان محبت اختیار کرنی چاہیے. ایسا نہیں کہ غازی کا علم اٹھا رہے ہیں اور اس کے بعد بھائی کا حق بھی کھا رہے ہیں. غازی کا علم اٹھا رہے ہیں اور بھائی سے جدا بھی ہیں. اس سلسلے انشاءاللہ بیان کروں گا. اور واقعہ یہ عزاداری ہمیں ملی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس عزاداری کی قدر کر لیں. یہ عزاداری اور سب کو نہیں ملی، ہمیں ملی ہے تو ہم اسے قدر کر لیں. اور یہ عزاداری، یہ مجلس آپ کی اور ہماری میراث نہیں ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہے. کبھی یہ گھمنڈ نہیں آنا چاہیے، کبھی یہ بات ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ عزاداری ہم کر رہے ہیں تو عزاداری باقی ہے. ہم لوگ، ہمارے کرنے سے عزاداری نہیں باقی ہے، ہم لوگ عزاداری سے باقی ہیں. ہم لوگ عزاداری سے باقی ہیں. عزاداری ہم سے نہیں ہے، ہم عزاداری سے ہیں. اور واقعاً اگر دیکھ لیا جائے تو اگر جدا کر لیا جائے عزاداری سے تو ہمارا وجود ہی کچھ نہیں ہے، ہمارا وجود ہی کچھ نہیں ہے. اور یہی عزاداری ہمیں ہر چیز سکھاتی ہے. کربلا نے سکھایا کہ دوستی کسے کہتے ہیں. اور ہر منزل پر میں آپ کو اپنی منزل تک لانے کے لیے چند باتیں عرض کر دوں گا انہی سلسلوں سے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا نہیں کیا یہ دین بچانے کے لیے. دوستی ہوتی ہے، دوستی کسی سے بھی ہو جاتی ہے، دوستی انسان سے کسی سے بھی ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف دوست شیعہ ہی ہو، اہل سنت بھی ہو جاتا ہے دوست، ہندو بھی ہو جاتا ہے، سکھ بھی ہو جاتا ہے. سب لوگ دوستی ہو جاتی ہے جس سے انسان کا یہ دوستی کا معیار میں انشاءاللہ کبھی رہا تو پڑھوں گا کہ دوستی کس طریقے سے. اور یہ مجلس امام حسین علیہ السلام ہمیں ہر چیز سکھاتی ہے. مجلس امام حسین علیہ السلام ہمارے لیے درسگاہ ہے، ہمارے لیے درسگاہ ہے. ایسے ہی دوستی ہو گئی شیعہ اور اہل سنت بھائی میں. تو جو شیعہ تھا اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو اہل سنت جو ہے وہ آیا، شرکت کیا جنازے میں. اعلان کیا گیا کہ پرسوں مرحوم کا سیوم ہے اور مجلس امام حسین رکھی گئی ہے. مجلس امام نتیجہ دے رہا ہوں، بس یہ دیکھ لیجئے کہ امام حسین پرسوں جو ہے سیوم ہے اور مجلس امام حسین علیہ السلام
رکھی گئی ہے، آپ لوگ تشریف لے کر آئیے گا۔ یہ جو اہل سنت بھائی تھا یہ اپنے گھر گیا، کہاں گئے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے دوست کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اسی لیے ہم وہاں گئے ہوئے تھے۔ کہا اچھا ٹھیک کیا۔ سب لوگوں نے جو ہے افسوس کیا، کہا کہ پرسوں اس کے والد کی جو ہے اِسال ثواب کی مجلس ہے۔ کہا تدفین تک تو گئے تو ٹھیک ہے، لیکن مجلس میں نہ جائے، لیکن دوست ہے، دوست کا تقاضا ہے۔ مجلس میں پہنچا، جب پہنچا تو سب سے پہلے پہنچ گیا، پہلی سب میں جو ہے وہ آگے آگے بیٹھ گیا۔ اب جب بیٹھا مولانا ممبر پہ آئے، ممبر پہ آنے کے بعد کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سوچا کہ مجلس جو ہے امام حسین کی ہو رہی ہے، ذکر اللہ کا ہو رہا ہے، ابتدا اللہ سے ہو رہی ہے۔ پھر ذاکر نے پڑھا آگے جا کے کہ جو ہے سلوات بیچ میں پڑھائی، رسول کا نام لیا، یہ دیکھو رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے، رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پھر ذاکر نے کہا، پھر آخر میں آیت پڑھی ذاکر نے، آخر میں آیت پڑھی ذاکر نے، جب کہا یہ دیکھو قرآن کا تذکرہ ہو رہا ہے، قرآن کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کہا مجلس تو امام حسین کی ہے، لیکن تذکرہ خدا کا ہو رہا ہے، تذکرہ دین کا ہو رہا ہے، تذکرہ نماز کا ہو رہا ہے، تذکرہ روزے کا ہو رہا ہے، تذکرہ حج کا ہو رہا ہے۔ حج کے کیا معنی ہیں مجلس میں بتائے جا رہے ہیں۔ تذکرہ جو ہے خمس کا ہو رہا ہے، تذکرہ زکوٰۃ کا ہو رہا ہے۔ مجلس امام حسین کی ہے، لیکن تذکرہ ان سب چیزوں کا ہو رہا ہے۔ تو جملہ کہنے دیجیے کہ جب مجلس کو آپ بکھیریں گے تو دین بنے گا، دین بنے گا، جب سمیٹیں گے تو حسین۔ اللہ حسین، بالکل یہ دین آج جو ہم تک پہنچا ہے وہ امام حسین کی بدولت پہنچا ہے، ورنہ تاریخ میں اٹھا کے آپ دیکھیے کہیں پہ بھی جب یزید آیا ہے حکومت پر تو اس نے یہ سوچا کہ ساری چیزیں جو محمد نے حلال کی ہے اسے حرام کر دیا جائے۔ دو چیز ہے، دو چہرے آپ کے سامنے، ایک امام حسین علیہ السلام اور ایک یزید۔ یزید کی نگاہ میں تمام عورت ایک ہے، ماں بھی عورت ہے، ماں بھی سمجھتا ہے بیوی، یزید جو ہے بہن کو بھی سمجھتا ہے۔ اب دیکھیے وقات دیکھیے، اور قرآن میں بتایا گیا ہے کہ کون سی عورت جو ہے آپ کی محرم ہے۔ قرآن میں بتایا، سورہ نساء آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، بتایا گیا کہ کن عورتوں سے آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں، یعنی جو محرم ہوتی ہے ان سے آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ ماں آپ کے لیے محرم ہے، اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے، پھوپھی آپ کے لیے محرم ہے، آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے، بہن آپ کے لیے محرم ہے، آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ نے قرآن میں جائز رشتے بتائے ہیں، اللہ نے بتائے ہیں کہ بہن سے شادی نہیں ہو سکتی، پھوپھی سے شادی نہیں ہو سکتی، حتیٰ یہ کہ جو ماں نے دودھ، جو عورت نے آپ کو دودھ پلایا ہے اس سے بھی شادی نہیں کر سکتے، اور شادی شدہ سے بھی آپ شادی نہیں کر سکتے، آپ شادی شدہ سے بھی شادی نہیں کر سکتے۔ قرآن نے بتا دیا، صاف کر دیا کہ بھانجیوں سے، بھتیجیوں سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آئیے دیکھیے یزید کی سوچ کیا ہے، یزید کی سوچ کیا ہے، حسین کی سوچ کیا ہے۔ یزید کیا چاہتا ہے؟ یزید کی نگاہ میں سب عورت برابر ہے، ماں نہیں ہے، بہن نہیں ہے، بہن نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب وہ مجلس میں نہیں آتے، وہ امام حسین کو نہیں مانتے، وہ امام حسین کو نہیں مانتے۔ میں
عورت دین کی ذمہ دار بن کے آئی تھی کربلا میں. یزید اب آپ کے سامنے آیا آ گیا نا دو چہرے. یزید بیٹھا ہوا تھا ایسے ہی اپنی اس کی حکومت تھی, اس کے بعد کی حکومت تھی, بیٹھا ہوا. دوستوں نے کہا یہ بتاؤ تمہاری کہاں تک چلتی ہے؟ کیا میرے ارجماں چلتی ہے؟ میری ارجماں چلتی ہے. اب اس وقت تمہیں مانوں گا جب تم اورینت سے شادی کر لو. یہ اورینت بھائی کون؟ یہ محب علی ہے, یہ چاہنے والی ہیں علی, اور مدینے میں سب سے خوبصورت. کہا اچھا اتنی بات ہے؟ ہاں اورینت سے شادی کر لو, بہت خوبصورت لڑکی ہے, اگر شادی کر لو تو میں جانوں. کہا ٹھیک ہے شادی ہو جائے گی. اچھا دیکھیے میں نے اس دن کہا تھا نا کہ عمرو یاس کا کردار بتاؤں گا, آج سنیے عمرو یاس کا کردار کیا ہے. کہا کہ پہنچا دربار میں, کہا ابا میری ایک خواہش ہے. کیا خواہش ہے؟ کہا میں شادی کرنا چاہتا ہوں. کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ شادی ہو جائے گی. کس سے کرنا چاہتا ہے؟ یزید نے کہا کہ میں مدینے میں ایک عورت ہے اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے شادی ہو جائے گی. قاصد کو بھیجا. جب قاصد مدینے پہنچا تو پتا چلا کہ اورینت کی شادی ہو چکی ہے. میں نے کیا کہا کہ شادی شدہ عورت سے بھی شادی کرنا حرام ہے, جائز نہیں ہے. تو کہا اورینت کی شادی. اور کس سے ہوئی شادی؟ یہ صحابی رسول تھے, صحابی رسول جناب عبدالسلام, یہ صحابی رسول تھے. تاریخ کہتی ہے انہیں جو ہے 10,000 سے زیادہ رسول کی حدیثیں یاد تھی. 10,000 سے زیادہ رسول کی حدیثیں یاد تھی. اور اورینت کی ایج کم تھی اور ان کی زیادہ تھی. اورینت نے کہا میں اس سے ہی شادی کروں گی جو علی کا محب ہوگا. اس سے شادی کروں گی جو علی کا محب ہوگا. شادی ہو. اب جو ہے قاصد پہنچا, شام پہنچا. جب وہاں پہ پہنچا یزید نے کہا ابا کیا ہوا؟ یہ جب قاصد پہنچا اس نے پوچھا, یزید کے باپ نے پوچھا قاصد سے کیا ہوا, کیا ہوا؟ کہا تو اس کی تو شادی ہو گئی. اچھا شادی ہو گئی؟ کہا ہاں شادی ہو گئی, اس کی شادی ہو گئی. لیکن کس طریقے سے میں یہ ساری چیزیں آپ تک پہنچا رہا ہوں, بس آپ سن لیجئے گا, نتیجہ دوں گا آخر میں. کہا شادی ہو گئی. یزید پوچھا ابا کیا ہوا؟ کہا اس کی تو شادی ہو گئی ہے. کہا میں کچھ بھی نہیں جانتا, شادی کروں گا تو اس سے ہی کروں گا. اگر آپ نے شادی نہیں کرائی میری تو میں لوگوں سے بتا دوں گا یہ جو آپ کا ڈھول ہے نا, یہ جو آپ ڈھول لگا رچا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اسلام کے خلیفہ بن کے بیٹھے ہوئے ڈھول, میں کھول دوں گا. یزید کا جملہ ہے, کہا میں کھول دوں گا. اب یہ پریشان کروں کیا کروں؟ تب اس نے عمرو یاس کو بلایا. میں نے اس دن تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا. اس نے عمرو یاس کو بلایا. عمرو یاس نے کہا کیا ہوا؟ عمرو یاس نے کہا کیا ہوا؟ اب معاویہ نے کہا کہ یہ جو ہے یزید چاہتا ہے کہ یزید شادی کرنا چاہتا ہے. عمرو یاس کا جملہ ہے. عمرو یاس نے کہا کیا تم لوگ بھی شادی کرتے ہو؟ جملہ کیا تم لوگ بھی شادی کرتے ہو تو کروا دو شادی, تو کروا دو شادی. اس نے کہا ایک مسئلہ ہے. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا جس سے یہ شادی کرنا چاہتا ہے ارے اس کی شادی ہو چکی ہے. عمرو یاس نے کہا ارے میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ یزید کوئی حلال کام نہیں کر سکتا.
اچھا ایک خط لکھو، کس کے نام خط لکھا؟ عبدالسلام کے نام. اور یہ بھی بات آپ کا جو تذکرہ ہو جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ علی کے جو بھی دشمن ہوتے ہیں وہ چلاک تو ہوتے ہیں لیکن ہوشیار. علی کے جو بھی دشمن ہوتے ہیں اگر دشمن ہے علی کے تو کچھ بھی کر لے جہنم میں جائیں گے، کچھ بھی کر لے. تو یہ کہا کس کے نام؟ عبدالسلام کے نام خط لکھو. کہا خط میں لکھو کہ مدینے میں تو بہت سارے لوگ ہیں تبلیغ کے لیے، اور باقاعدہ لکھو کہ حاکم شام آپ کو بلا رہا ہے اور آ کے دربار میں آپ رسول کی حدیثیں بیان کرو، رسول کی حدیثیں بیان کرو. کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. کہا حدیثیں بیان کرو آگا. یہ خط پہنچا عبدالسلام کے پاس. جب عبدالسلام نے اس خط کو پڑھا آپ دوڑے دوڑے گھر میں آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ اور اینب سے کہا جو ہے حاکم نے بلایا ہے شام میں اور دربار میں رسول کی حدیثیں بیان کرنے کا موقع ملا ہے، تبلیغ کرنے کا موقع ملا ہے. اب یہ علی کی چاہنے والی ہے. اس نے کہا یہ بتاؤ کہ علی سے مشورہ کیا کہ نہ کیا؟ علی سے مشورہ لیا کہ نہ لیا؟ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ نہیں اس میں مشورے کی کیا بات ہے، تبلیغ کرنا ہے اور رسول پاک کی جو ہے حدیثیں بیان کرنا ہے. کہا ٹھیک ہے جب آپ نے فیصلہ کر لیا تو جائیے. اور اینب نے جب یہ نکلے تو اور اینب نے دروازہ بند کیا اور پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہہ کے اور اینب نے دروازہ بند کر لیا. اب یہ نکلے. ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ادھر عمرو عاص نے خود اس سے کہا، تخت میں بیٹھا ہوا حاکم اس سے کہا کہ چلو شام کے دروازے کا اور عبدالسلام کا استقبال کرو، عبدالسلام کا استقبال کرو. کہا یہ میں کہا چلو میں کہہ رہا ہوں نا. پہنچے. اب عبدالسلام نے کیا دیکھا کہ امیر شام خود آیا ہے، فقیر شام خود آیا ہے. اپنا چھوٹا بدل کے کہہ دوں کہ فقیر شام خود آیا ہے. اب یہ خوشی کے مارے اب آئے گئے، لایا گیا، ان کا استقبال کیا گیا. بہت جلدی جلدی یہاں سے کر رہا ہوں کیونکہ نتیجہ دینا ہے. استقبال کیا گیا، ان کو حجرے میں بٹھا دیا گیا. کہا کہ کل سے جو ہے دربار سجے گا، آپ آئیے گا حدیث بیان کریے گا، آپ آئیے گا حدیث بیان کریے گا. ادھر عمرو عاص نے کیا کہا کہ جب یہ دربار میں آئے تو تمام لوگ کھڑے ہو جائیں، ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تمام لوگ، اور ان کا تخت جو لگے گا، ان کی کرسی جو لگے گی، ان کی کرسی جو لگے گی وہ ایک دم بغل میں لگے گی. کس کے بغل میں؟ ہاں اس کے بغل میں لگے گی. اچھا یہ پوری پلاننگ ہو گئی، پوری پلاننگ ہو گئی. جیسے یہ داخل ہوئے تمام لوگ جو ہے کھڑے ہو گئے احترام ان کے. خود جو ہے وہ بھی کھڑا ہو گیا. جب کھڑا ہو گیا کرسی کے قریب ان کے بٹھایا گیا. بٹھانے کے بعد جب انہوں نے بیان کرنا شروع کیا، پہلا دن ہوا، دوسرا دن ہوا، تیسرا دن ہوا. اب عمرو عاص نے کہا اب ان کے ساتھ کھانا بھی کھانا شروع کر دو، ان کے بغیر کھانا بھی نہ کھاؤ. اب کھانا بھی ساتھ میں کھانے لگا. جب چوتھا پانچواں دن ہوا کہ اب جو بھی کام کرو عبدالسلام سے مشورہ کر کے کرو، مشورہ کر کے کرو. اب یہ ساری باتیں ہو گئی. عبدالسلام بہت خوش، عبدالسلام بہت خوش. جب ساری باتیں ہو گئی عبدالسلام اپنے حجرے میں تھے. یہ پہنچا عمرو عاص عبدالسلام کے حجرے میں. اب دیکھیے یہاں سے کیا شروع ہو رہا ہے. حجرے میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہا کہ اے عبدالسلام ابھی تمہیں کچھ دن ہوئے آئے ہوئے اور تم خلیفہ کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ مشورہ بھی تم سے کر رہا ہے، کھانا بھی تمہارے ساتھ کھا رہا ہے. انہوں نے کہا یہ تو اپنے اپنے نصیب
نصیب کی بات ہے، انہیں معلوم نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کہ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ عبدالسلام لیتے ہوئے عمرو عاص نے کہا کہ اے عبدالسلام میں تمہارے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہوں، تمہارے لیے ایک رشتہ لے کر آیا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا کہ جو ہے خلیفہ چاہتا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کرا دے، اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کرا دے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، میری تو شادی ہو چکی ہے، میری تو شادی ہو چکی ہے، اب میں شادی نہیں کروں گا۔ کہا یزید شرابی ہے، یزید جواری ہے، اس کو کچھ پتا نہیں، کچھ دن میں مر جائے گا، ساری حکومت آپ کو مل جائے گی، اگر شادی کر لیا تو ساری حکومت آپ کو مل جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں مجھے نہیں کرنی ہے۔ کہا اچھا سوچ کے بتائیے گا، سوچ کے بتائیے گا کیا ہوا، تو شادیاں تو ہو سکتی ہے، کر لیجئے۔ کہا سوچ کے بتائیے گا۔ اب دوسرا دن ہوا، عمرو عاص ان کے حجرے میں نہیں آیا، یہ عمرو عاص کے حجرے میں پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد کہا کہ میں تیار ہوں شادی کے لیے، میں تیار ہوں۔ عمرو عاص نے کہا ٹھیک ہے آپ تو تیار ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہو گیا ہے، آپ تیار تو ہے لیکن ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ کہا کون سا مسئلہ ہو گیا؟ کیا لڑکی تیار نہیں ہے؟ کہا لڑکی بھی تیار ہے، لڑکی لیکن کہہ رہی ہے کہ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی۔ توجہ چاہتا ہوں، کہا پہلے اورینب کو طلاق دو، پہلے اورینب کو طلاق دو۔ کہا میں طلاق تو نہیں دے سکتا۔ کہا حکومت ہے ساری سامنے دیکھ لیجئے۔ اب یہ لالچ میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں۔ طلاق نامہ لکھا گیا، انہوں نے سگنیچر کی۔ اب یہ طلاق نامہ لے کر اورینب کے پاس جائے کون؟ اورینب کے پاس آخری منزل تک آپ کو لے کر آ گیا، بس سن لیجئے گا کچھ باتیں۔ اورینب کے پاس طلاق نامہ لے کر جائے کون؟ اب اس نے کہا، جو خلیفہ نے کہا کہ اے عمرو عاص تم نے یہ سارا کام تم نے کیا ہے، تم ہی لے کر جاؤ، اور جب طلاق نامہ دو گے تو اورینب گریہ کرے گی، روئے گی، جب روئے گی تو اس سے کہنا کہ تمہارے لیے ایک رشتہ لے کر آیا ہوں، تمہارے لیے ایک رشتہ لے کر آیا ہوں، پھر جو ہے یزید کا رشتہ پیش کر دینا۔ یہ بات ہو گئی یہاں پہ۔ چلے کچھ سپاہی کے ساتھ عمرو عاص چلا، ابھی مدینہ پہنچنے والا ہی تھا کہ شام ہو گئی، رات ہو گئی۔ اس نے ایک جگہ یہاں پہ رکنے کے بعد وہ رات کو لیٹا ہوا تھا، لیٹے لیٹے سوچتا ہے کہ اگر اورینب نے یزید کا رشتہ منع کر دیا تو دوسرا رشتہ کس کا پیش کروں گا؟ توجہ چاہیے، دوسرا رشتہ کس کا پیش کروں گا؟ اس نے کہا اس سارے کام میں سب سے زیادہ محنت میں نے کی ہے، جیسے ہی رشتہ یزید کا کینسل ہوگا میں اپنا پیش کر دوں گا۔ صبح ہوئی اور یہ مدینے کے دروازے پہ پہنچا تو کیا دیکھا کہ امام حسین مدینے کے دروازے پہ ٹہل رہے ہیں۔ اب دیکھیے امام حسین مدینے کے دروازے پہ ٹہل رہے ہیں۔ امام حسین نے کہا اے عمرو عاص کس لیے آ رہا ہے؟ اس سے کچھ بولا نہ گیا، اس سے کچھ کہا نہ گیا، عمرو عاص کس لیے آئے؟ سپاہیوں نے کہا کہ کہہ دو کہ اورینب کا طلاق ہوا ہے اسی لیے آئے ہیں۔ اس نے کہا وہ اورینب کا طلاق ہوا ہے اس لیے ہم آئے ہیں وہ طلاق نامہ لے کر۔ کہا اچھا رشتہ کس کا پیش کرو گے؟ اگر آئے ہو طلاق نامہ لے کر تو رشتہ کس کا پیش کرو گے؟ کب وہ یزید کا جو ہے رشتہ پیش کروں گا۔ سارے عقاباتوں سے اس نے نوازا، میں وہ سارے عقابات نہیں پڑھنے والا، وہ جو تاریخ میں لکھا ہے کہ بہت سارے عقابات سے نوازا ہے اس نے۔ تو کہا اچھا اگر اورینب نے انکار کر دیا تو کیا کرو گے؟ یہ خاموش کھڑا ہوا ہے۔ کہا بول کیا کرو گے؟ کہا اگر
تیسرا رشتہ میرا پیش کر دینا، یہ پہنچا۔ اب دیکھیے ایک چاہنے والی کا جملہ کیا ہے، پہنچا اور پہنچنے کے بعد دخل بات کیا، اور نے دروازہ کھولا۔ جب قرآن نے دروازہ کھولا، اس نے طلاق نامہ دیا اور نے دروازہ بند کر لیا۔ یہ کان لگا کے سن رہا ہے، اب رونے کی آواز آئے، 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 توجہ کرتا ہوں، لیکن اندر سے کسی کی رونے کی آواز نہیں آئی، اور اینب کے رونے کی آواز نہیں آئی۔ ارے اس نے جو ہے جب آواز نہیں آئی تو اس نے کہا ہے بی بی آپ کا تو طلاق ہوا ہے، آپ نے کریا کیوں نہیں کیا، آپ رونے کیوں نہیں؟ اور اینب کا جواب ہے، ارے اینب نے کہا میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا جس کام میں علی کا مشورہ نہ ہو وہ کام اچھا ہوا نہیں کرتا۔ جس کام میں یہ دیکھیے کس منزل پہ ہے جناب علیہ، کس منزل پہ؟ کہا میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ جس کام میں علی کا مشورہ نہ ہو وہ کام اچھا نہیں ہوا کرتا ہے، وہ کام اچھا نہیں ہوا کرتا ہے۔ جب جس کام میں علی کا مشورہ نہ ہو وہ کام نہیں اچھا ہوا کرتا ہے۔ اگر دل میں ولایت علی نہ ہو تو چاہے جتنی نماز پڑھو اللہ ساری منہ میں لگا دے گا، چاہے جتنی نمازیں پڑھ لو، چاہے جتنے روزے رکھ لو، اگر ولایت علی نہیں، بغیر ولایت علی کے میں نے پیش بھی کر دیا، بغیر ولایت علی کے کوئی نبی کی نبوت قبول نہیں ہوگی۔ آپ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، واقعات پہلے عہد لیا گیا ہے پھر آئے ہیں سارے نبی۔ ولایت اہم مسئلہ ہے، اور غدیر بھی دیکھ لیجئے گا، مجھے اس بحث میں نہیں جانا ہے۔ کہا اچھا بی بی آپ کا تو طلاق ہو گیا ہے، اب شادی کس سے کرنی ہے؟ کہا میں ایک رشتہ لے کر آیا ہوں۔ کس نے؟ امیاس نے کہا کہ میں ایک رشتہ لے کر آیا، بہت جلدی جلدی بس دو تین باتیں اس کے بعد ختم۔ کہا ایک رشتہ لے کر آیا ہوں۔ کہا کس کا رشتہ؟ کہا جو اتنے القابات سے نواز کے، اس کے بعد کہا یزید کا رشتہ، یزید کا رشتہ۔ کہا اچھا دوسرا رشتہ کس کا ہے؟ دوسرا رشتہ کس کا ہے؟ یہ چپ چاپ کھڑا ہوا ہے، کچھ بول نہیں رہا ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہے جو ساتھ میں آئے تھے سپاہی بولے بول دے، تو اس نے کہا میں دوسرا رشتہ اپنا لے کر آیا ہوں۔ دوسرا رشتہ بس آخری بات ہے، آپ تک پہنچ جائے اور آپ دعاؤں سے نواز دیجئے گا۔ جب تک آپ کی دعائیں رہیں گی آپ ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیے گا اس سرکے میں۔ اب سن لیجئے، کہا دوسرا رشتہ میرا، کہا تیسرا رشتہ کس کا لے کر آیا ہے؟ تیسرا رشتہ اب یہ بول نہیں رہا ہے، یہ بول نہیں رہا ہے۔ سپاہی نے اس سے کہا کہ کہہ دے ارے تیسرا رشتہ، ارے امام حسین تو ملے تھے نا راستے میں، انہوں نے کہا تھا کہ تیسرا رشتہ ارے میرا پیش کر دینا۔ کہا وہ حسین کا تیسرا رشتہ، اور اینب نے ایک جملہ کہا عمریاس آج تو ہی فیصلہ کر دے کہ میں کس سے شادی کروں۔ ہائے ہائے آج تو ہی فیصلہ، تیرے اوپر میں یہ فیصلہ چھوڑ رہی ہوں کہ میں کس سے شادی کروں۔ ارے عمریاس نے کہا کہ اگر آپ کو دنیا چاہیے تو یزید سے شادی کر لیجئے، اگر آخرت چاہیے تو حسین سے شادی کر لیجئے، اور میں آپ
حریر نے کہا مجھے دنیا کی لالچ نہیں ہے، میں نے حسین کا رشتہ قبول کر لیا۔ یہ واپس آیا۔ دیکھیے امام کیسے ہدایت کی تھی، اس میں دو تین باتیں میں نے اسی لیے پورا واقعہ میں نے جو ہے پڑھا ہے کہ امام ہدایت کیسے دیتے ہیں، ان مجلسوں کے ذریعے ہمیں ہدایت کیسے ملتی ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بھی ایسا کام کرتا ہے، جو بھی امر آج کی زندگی والا کام کرتا ہے، اس کی سیرت پر عمل کرتا ہے، اللہ اسے کچھ بھی نہیں دیتا، اسے کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو میں یہاں پہ ایک جملہ بھی کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی آپ پہچان لیجئے، میں نے کل بھی کہا تھا کہ شیطان وہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کو لڑاتا ہے، تو خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کے میں اس منبر سے کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی حسین کے نام پہ جھگڑا نہ کرنا، کبھی بھی حسین کے نام پہ جھگڑا نہ کرنا، یہ نہ کرنا کہ ہے ہمارا امام بارگاہ، یہ ہماری انجمن، یہ تمہاری انجمن، ہم آپ کی مجلس میں نہیں جائیں گے، خدا کے واسطے یہ کسی کی مجلس نہیں ہے، یہ امام حسین کی مجلس ہے، امام حسین کی مجلس ہے۔ میں واقعی ہاتھ چھوڑ کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایسا مت کریے گا، جہاں بھی فرش امام حسین بچھے، اگر دشمن کے گھر میں بھی بچھے تو وہاں پہ بھی جائیے، وہاں پر بھی مجلسوں میں جائیے، امام حسین کے ذکر میں جائیے۔ یہ پہنچا، نکلا گھر سے، جب نکلا یہ تو جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام آتے وقت ملے تھے اسی وقت جاتے وقت ملے، اس کا کیا ہوا، کا کیا ہونا تھا۔ آپ کا رشتے کے آگے کسی کا رشتہ ٹک سکتا ہے؟ آپ کا رشتہ قبول ہو گیا، پہنچا ہے، بس پیش کر دے رہا ہوں آخری میں، پہنچا ہے کہاں؟ شام۔ حاکم نے پوچھا کیا ہوا؟ یزید پہ بیٹھا ہوا ہے، کیا ہوا؟ کہا وہ تو حسین سے رشتہ ہو گیا ہے، وہ تو حسین سے رشتہ ہو گیا ہے۔ یزید نے کہا ارے کیسے پتا چلا، حسین کو کیسے معلوم چلا، اور حسین کا کیسے رشتہ ہو گیا؟ کہا میں گیا تھا، راستے میں حسین مل گئے، تو یزید نے کہا ارے تم نے بتایا کیوں، تم نے بتایا کیوں؟ ارے عمر عاص نے کہا ارے جس کا باپ زمین سے زیادہ ارے آسمان کے راستے پہ جانتا ہو، کیا اس کا بیٹا میرے دل کی بات، کیا اس کا بیٹا میرے دل کی بات نہیں جان سکتا؟ اب ان کا کیا کیا جائے؟ جو مہاراج کو بلایا گیا ان کا کیا کیا جائے؟ ان کو واپس کر دیا جائے، پھر کام ہی نہیں ہوا، اب ان کو جو ہے واپس کر دیا گیا۔ یہ چلے مدینے کی طرف، دیکھیے امام ہدایت ہے، مدینے کی طرف چلے۔ جس طریقے سے امر آس کو امام حسین ملے تھے ویسے ہی امام حسین کھڑے ہوئے، انہوں نے عبدالسلام نے امام حسین کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا کہ امام کھڑے ہوئے، انہوں نے راستہ بدل دیا، امام نے آواز دی عبدالسلام ادھر آؤ، عبدالسلام امام کی خدمت میں پہنچے، سر کو جھکایا، کہا کیا ہوا؟ کہا مولا سب کچھ برباد ہو گیا، مولا سب کچھ برباد ہو گیا۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا مولا دین بھی گیا ہاتھ سے، بیوی بھی گئی ہاتھ سے۔ کہا بیوی بھی ہاتھ سے گیا؟ کہا بیوی بھی ہاتھ سے گئی۔ کہا ہاں مولا آپ ہی سے تو رشتہ ہوا ہے، آپ ہی سے تو رشتہ ہوا ہے۔ مولا نے کہا طلاق کب ہوا؟ سن لیجیے، طلاق کب ہوا؟ کہا مولا وہ تو طلاق وہاں پہ ہو گیا، کہا جو ارے بنا طلاق کی پیدا، جو بنا نکاح کے پیدا ہوئے ہیں، ارے ان کے دربار میں طلاق کیسے؟ دربار میں طلاق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے تمہارا طلاق پڑھا ہے، طلاق نہیں ہوا، جاؤ۔ یہ ہوتی ہے ہدایات، جو خود بغیر نکاح کا پیدا ہو وہ طلاق
کیسے پڑھ سکتا ہے؟ وہ طلاق پورے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا. کبھی رہا ایسا تو پڑھوں گا لیکن معاملہ یہاں پہ کچھ اور ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے کیا کیا ہوا ہے تاریخ میں. جب رسول پلٹ کے آ رہے تھے نا فتح مکہ کر کے، کیا کیا وہاں پہ ہوا ہے. اور بہت ساری چیزیں جس کو چاہیے ہمارے پاس لکھ کے رکھا ہوا ہے، نہیں سکتا ہے. تو یہ دیکھیں کہ امام ہدایت کیسے دیں. تو آپ کے سامنے دو چہرے نظر آئے. ایک چہرہ حسین کا جو دین کو بچا رہا ہے، دوسرا چہرہ یزید کا جو دین کو برباد کر رہا ہے. دین کو برباد کر رہا ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے بتا دیا کہ ہم ہماری وجہ سے دین بچائیں. واقعی امام حسین نہ ہوتے تو یہ دین پامال ہو جاتا. اور امام حسین کے جو صحابی ملے، امام حسین نے کہا جیسے صحابی مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے. دیکھیے میں بھی چند جملے اگر آپ کی اجازت ہے تو پڑھ دو مولا عباس کے سلسلے سے، کیونکہ انہی کی روز شہادت آج 8 محرم ہے. پڑھوں صلوات پڑھیں ان کے محمد عباس کسے کہتے ہیں؟ عباس کسے کہتے ہیں؟ جسے خود امام نے ہاتھوں کو اٹھا کے مانگا. وہ امام جس نے خدا سے کبھی کچھ بھی نہ مانگا. اگر مانگا بھی پہلی بار تو عباس کو مانگا ہے، اور عباس کو مانگا ہے. عباس کسے کہتے ہیں؟ آپ سنیے، تاریخ کہتی ہے، خود قرآن میں جو ہے آیت موجود ہے کہ ہر چیز اگر زندگی پانی ہے، انسان کو چاہے جس چیز کو زندگی ملتی ہے تو پانی کے ذریعے ملتی ہے. پانی کے ذریعے زندگی اس کو عطا ہوگی. اہم چیز جو ہے پانی ہے. اگر پانی نہ ملے تو انسان مر جاتا ہے. انسان کو اگر زندگی بخشتا ہے کوئی چیز تو پانی ہے. لیکن عباس کسے کہتے ہیں؟ جو پانی کو زندگی دے دے اسے عباس. جو پانی کو زندگی دریا نہ ہوتا. خود اپنے مصرے سنا رہا ہوں آپ کو. من نہیں تھا لیکن پانی کی بات آ گئی ہے تو سن لیجئے کہ خشک مشکیزہ لیے پہنچا جو سکا دریا. خشک مشکیزہ لیے پہنچا جو سکا دریا. پائے عباس کا لینے لگا بوسا دریا. پائے عباس کا توجہ چاہتا ہوں ایک ایک مصرے پر. پائے عباس کا لینے لگا بوسا دریا. ارے دریا کیا کہنا ہے مولا عباس کے؟ ارے خود بلا لیتے مجھے، آپ یہاں کیوں آئے؟ ارے دریا کہہ رہا کہ خود بلا لیتے مجھے، آپ یہاں کیوں آئے؟
موجوں میں تلاطم تھا بتاؤں کیا تھا؟ وہ جو موجوں میں تلاطم تھا بتاؤں کیا تھا؟ ارے وہ جو موجوں میں تلاطم تھا بتاؤں کیا تھا؟ ارے جھومنے اٹھا تھا پرچم کا پہرا گیا. تو دعاؤں میں مانگنا ہے مولا نے دعاؤں میں مانگنا ہے عباس کو. دعاؤں میں کس لیے؟ امام حسین کے لیے مانگنا ہے. ایک اور جملہ کہہ دو، جس گھرانے میں حسین جیسا نور موجود ہو، جس گھرانے میں اکبر جیسا نور موجود ہو، ارے جس گھرانے میں حسن جیسا نور موجود ہو، توجہ چاہتا ہوں، ارے جس گھرانے میں سارے کے سارے قمر موجود ہو، سب کے سب چاند ہو، ارے اس گھرانے میں عباس کو قمر بنی ہاشم کا، عباس کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے. عباس کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے. کیا دعاؤں میں مانگا ہے؟ عباس کو دعاؤں میں مانگا ہے. آئیے ایک ہی جنگ عباس کی دکھا دوں، جنگ صفین. میں پوری جنگ صفین نہیں، بس ایک فقرہ پڑھوں گا، اس کے بعد رب مسائل سن لیجیے. جب علی جنگ کر رہے ہیں تو علی سے لوگ لڑ نہیں پا رہے ہیں، علی سے لوگ لڑ نہیں پا رہے ہیں. کالی دوسرے کو بھیج دیجئے. مولا واپس آئے. جب مولا واپس آئے تو کوہنیوں سے خون نکل رہا تھا، کوہنیوں سے خون نکل رہا تھا. واپس آئے، عباس کو بلایا. عباس ادھر آؤ، جنگ کرنے کے لیے جاؤ. بچپنا ہے مولا عباس کا. بلایا، جنگ کرنے کے لیے جاؤ. تیار کیا، گھوڑے پر سوار کیا. بس جس منزل پر میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، اگر اس آسمان تک آپ پہنچ گئے، اس بلندی تک آپ پہنچ گئے تو سنیے گا. عباس کو قریب بلایا، تیار کیا، گھوڑے پہ سوار کیا. کون سا گھوڑا تھا؟ سفید گھوڑا تھا، سفید گھوڑا. اس نے عباس کو سوار کیا، چہرے کو ڈھکا، کہا عباس جاؤ. اب عباس چلے. عباس گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سفید گھوڑے پہ. اب ایڑ لگائی، جیسے چلے عباس، ایڑ لگائی، گھوڑا آسمانوں میں اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب جملہ کہہ رہا ہوں، سن لیجیے. وائٹ ہے، سفید گھوڑا ہے. ارے آسمانوں میں ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان پہ بادل نظر آ رہے ہیں اور اس میں ایک بجلی چمک رہی ہے. ایک بجلی چمک رہی ہے. پہنچے عباس، جنگ کرنا شروع کر دی. جیسے علی جنگ کر رہے ہیں ویسے عباس جنگ کر رہے ہیں. کوئی فرق نہ ہوا. شامیوں نے پہچا، شامیوں نے کہا علی نقاب ڈال کے چہرے پہ آ گئے ہو، نقاب ڈال کے چہرے پہ آ گئے ہو، اب جو ہے جنگ کر رہے ہو. ارے شامیوں، عباس اور علی میں، عباس علی میں کوئی فرق نہیں. جیسا باپ ویسا بیٹا. اب دو ہی جگہ تو دیکھ لیجئے کہ نہیں پہچانا لوگوں نے. ایک جب علی کو شب ہجرات نبی اپنے بستر میں سلا کے گئے تو لوگ نبی سمجھتے رہے.
لوگوں نے دیکھا دو دو علی، لوگوں نے دیکھا دو دو علی، ایک ہی وقت میں دو دو علی. ارے گھبرا گئے، کہا کہ علی جب تم یہ ہو تو یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ ارے مولا نے چہرے سے نقاب کو ہٹایا اور ہٹانے کے بعد ارے لوگوں سے کہا یہ کوئی اور نہیں ہے، ارے میرا فرزند عباس ہے. آواز بلند نعرہ سبحان بہت ساری چیزیں مولا عباس کے سلسلے سے، لیکن وقت نہیں ہے، آگے تک 40 منٹ پڑھیے گا، لیکن زیادہ ہو گیا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ عباس کے فضل امام نے خود مانگا ہے دعا. مولا عباس ابھی 5 سال کے ہیں. ایک مرتبہ امام حسین نے آواز دی، عباس پانی لے کر آ جاؤ. جیسے ہی امام نے جملہ کہا عباس فوراً دوڑتے ہوئے پانی لے کر امام کی خدمت میں آ گئے. مولا نے ایک جملہ کہا، عباس آج میں نے پانی مانگا، تم فوراً آ گئے، ایک وقت ایسا ہوگا کہ یہی تمہارا آقا ارے پانی مانگتا رہے گا لیکن تم نہ آؤ گے، تم نہ آؤ گے. حسین پانی مانگتا رہے گا لیکن تم نہ آؤ گے. عزیزوں جملہ سن لیجئے، پتہ ہے تاریخ کہتی ہے کہ مولا عباس نے سونا چھوڑ دیا کہ شاید میں سو رہا ہوں اور امام پانی مانگ لے اور میں حاضر نہ ہو سکوں. ارے ام المنین کے تربیت پہ لاکھوں سلام، کہ کیا تربیت دی ہے ام المنین نے. عباس نہیں سو رہے ہیں، ام المنین زینب کے قریب آئی، آنے کے بعد کہتی ہے اے شہزادی، اے شہزادی عباس سو نہیں رہا ہے، عباس سو نہیں رہا ہے. نہیں پتا آقا حسین نے کون سا جملہ کہا کہ عباس نے سونا بند کر دیا. زینب نے حسین کو بلایا، بھیا حسین ارے آ جاؤ، عباس کو آپ نے کیا کہا تھا جملہ کہ عباس سو نہیں رہے ہیں. عزیزو جملہ سنیے گا، کیا وفاداری ہے عباس کے اندر. ارے ام المنین نے عباس کو لے کر حسین آسائی آنے کے بعد ایک مرتبہ زینب نے کہا عباس اپنا چہرہ اٹھا لو، اپنا چہرہ اٹھا لو. عباس نے چہرہ نہ اٹھایا. اس غیرت پہ لاکھوں سلام ہو. عباس نے چہرہ نہیں اٹھایا کہ اماں نے منع کیا ہے کہ کبھی ارے شہزادی کے چہرے کی طرف مت دیکھنا، حضور کے ارے شہزادی کے چہرے کی طرف مت دیکھنا. عباس نے کہا اماں سے پہلے اجازت دلا دو. ارے اماں نے ام المنین نے کہا اے بیٹا عباس ارے اپنے چہرے کو اٹھاؤ. جیسے ہی چہرے کو اٹھایا نا تو آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، آنکھیں سرخ ہو چکی تھی. زینب نے کہا بھیا ارے ایسا کیا کہہ دیا کہ عباس ارے سو نہیں رہا ہے. ایک مرتبہ حسین نے عباس کو گلے سے لگایا، لگانے کے بعد کہا عباس ارے وہ مدینہ نہیں ہوگا، وہ کربلا ہوگی. آ گئی کربلا. تھک گئے آپ؟ نہیں تھکیے نہیں. 35 سال میرا امام خون کے آنسو روتا رہا. کھل کے رویا کرو، کھل کے گریا کیا کرو. عباس کے مسائل پڑھے جا رہے ہیں نا، اس وفا عباس کے مسائل پڑھے جا رہے ہیں. اب کوئی نہ بچا. عباس امام کی خدمت میں حاضر ہوئے. بس 2 فقرے مسائل کے پڑھوں گا اور میں پورے مسائل بھی نہیں پڑھ سکتا. عباس حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے. حاضر ہونے کے بعد کہا آقا آقا
میدان میں جانے کی اجازت دے دو۔ حسین نے کہا عباس میں تمہیں کیسے جانے دوں، ارے تم تو میرے لشکر کے سردار ہو۔ عباس نے کہا آقا حسین ارے وہ لشکر ہی کہا، ارے کہ جس کی میں وفا سرداری کروں گا، ارے ابھی جو ہے مولا عباس اور امام حسین میں گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ خیمے سے خیمے کے گھر پر آئے اور مشکیزہ مانگا۔ چھوٹی سی بچی سکینہ چھوٹا سا مشکیزہ لے کر ارے اموں کے پاس لا کے دے دیا۔ اب جب عباس نکلے ہیں نا، ادھر سکینہ کہہ رہی ہے، تمام بچوں سے کہہ رہی ہے کیا دھارس ہے عباس، ارے دھارس ہے، بچوں کی دھارس ہے عباس۔ سکینہ کہہ رہی ہے بچوں سے کہ اب گھبراؤ مت، میرا چچا پانی لینے کے لیے گیا۔ میرا چچا ارے پانی لینے کے لیے گیا ہے، اب کوئی پیاسا نہ رہے گا، اب کوئی پیاسا نہ رہے گا، رخصتی پڑھ دو بس۔ جیسے ہی عباس نکلنے لگے نا، زینب نے آواز دی عباس خیمے میں آؤ، عباس خیمے میں آؤ۔ عباس خیمے میں پہنچے، زینب نے بٹھا دیا، آواز دی ام لیلہ ادھر آؤ، ارے ام کلثوم ادھر آؤ، رقیہ ادھر آؤ۔ تمام بیویوں کو زینب نے اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے تمام بیویوں سے کہا اے بیویوں ارے مجھے مان کرنا، ارے مدینے سے چلتے وقت یہ زینب نے تم لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے پردے کی ضمانت لیتی ہو، ارے مجھے معاف کرنا، ارے جس کی وجہ سے میں نے ضمانت لی تھی وہ عباس جا رہا ہے۔ عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان میں رخصتی نہیں پڑھ سکتا، میدان میں پہنچے، دریا میں پہنچے، مشکیزے کو بھرا، قبضہ کیا دریا، مشکیزے کو بھرا، چلوں میں پانی کو اٹھایا، چلوں میں پانی کو اٹھایا، دیکھا ارے پانی میں سکینہ کی صورت نظر آئی، پانی پھینک دیا۔ اپنے گھوڑے سے عباس کرے تو بھی بہت پیاسا ہے نا، تو بھی بہت پیاسا ہے نا، ارے پانی پی لے۔ ارے گھوڑے نے اپنی بے زبانی میں مولا سے جملہ کہا ارے میں کیسے پانی پی سکتا ہوں، ارے خیمے میں سکینہ پیاسی ہے۔ عباس نے مشکیزے کو بھرا، بس آخری فکرہ رو لیجیے۔ عباس نے مشکیزے کو بھرا، بھرنے کے بعد دریا سے نکلے، تیزی سے چاہتے ہیں کہ یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے۔ ایک ملعون نے چھپ کے وار کیا، عباس کا بایاں بازو قلم ہو گیا، عباس کا بایاں بازو قلم ہو گیا۔ نہیں نہیں ایسے نہیں ہوتے، عباس کا مسائل پڑھا جا رہا ہے۔ بخل نہ کیجئے، خدا کے واسطے بخل نہ کیجئے رونے میں، رو لیجئے دل کھول کے، 2 دن اور بچا ہے۔ محرم کیسے آیا کیسے چلا گیا یہ ہمارا جملہ ہے نا، لیکن امام سے پوچھئے کہ امام کے دل پر ارے کیا گزر رہی ہے۔ ملعون نے سوال کیا، عباس کا بایاں بازو قلم ہو گیا۔ عباس نے مشکیزے کو بائیں بازو میں لیا، علم کو سنبھالا، بائیں بازو میں لیا، عزیزو علم کو سنبھالا، علم کو سنبھالا، سنبھالنے کے بعد تیزی سے چاہتے
ایک ملعون نے ایسا وار کیا کہ داہنا باز بکھر ہو گیا۔ لیکن ہائے رے عباس، عباس چاہتے ہیں کہ پانی کو کیسے خیمے تک پہنچا دیا جائے۔ مشکیزے کو دانتوں میں دبایا، ارے گھوڑے کو ایر دی، خیمے کی طرف بڑھے اور گناہ نے کیسا تیر جلایا، ارے تیر مشکیزے پہ لگا، سارا پانی بہ گیا۔ عباس کی آش اٹھی، عباس نے گھوڑے کو موڑا، ارے ملعون نے ایک ایسا تیر مارا کہ عباس کی آنکھوں میں لگا۔ عزیزوں سن لیجئے، ایک عالم دین عباس کے مسائل پڑھ رہے تھے، عباس کے مسائل پڑھ رہے تھے، انہوں نے عباس کے مسائل پڑھے۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جملہ آپ تک پہنچا، مسائل کا یہ فکرہ پہنچا۔ ارے عباس کے تمام مسائل پڑھے، جب پڑھ چکے نا رات میں سوئے تو عباس ان کے خواب میں آئے، کہا کہ تم نے میرے مسائل کو نہیں پڑھا، تم نے میرے مسائل کو نہیں پڑھا۔ کہا مولا میں نے تمام مسائل آپ کے پڑھے، ارے تمام مسائل آپ کے پڑھے، ارے آپ کے بازو قلم ہوئے، آپ کی آنکھ میں تیر لگا، ارے آپ کی آنکھ میں تیر لگا۔ مولا نے کہا وہ مسائل تم نے نہیں پڑھے، ارے جو میرے سر پہ ارے گرز مارا گیا۔ کہا مولا میں نے اس لیے نہیں پڑھا، ارے میں نے تاریخ میں دیکھا، ارے تاریخ میں پڑھا تھا کہ آپ کا قد ارے اتنا لمبا تھا کہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے، پیر زمین پہ نظر آتا تھا۔ ارے میں نے یہ سوچا اتنا قد بلند ہے تو آپ کے سر پہ ارے گرد کون مار سکتا ہے؟ ارے میں کہوں گا ارے جب مولا کے آنکھوں میں تیر لگا، اب یہ بتائیے کہ سب سے نازک چیز آنکھ ہوتی ہے، ارے جب کوئی آنکھ میں کوئی چیز جاتی ہے تو سب سے پہلے ہاتھ آگے آ جاتا ہے، لیکن عباس کے ہاتھ موجود نہ تھے۔ جب آنکھوں میں تیر لگانا عباس نے چاہا، ارے تیر کو نکالے تو دونوں پیروں کے درمیان ارے عباس نے ارے تیر نکالا۔ جیسے ہی عباس جھکے، ایک ملعون نے ایسا گرد مارا کہ عباس کا سر ارے جواب ہو گیا، گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، آواز دی، اے بھیا۔ تھکے نا، میں یہیں پہ ختم کر دیتا، لیکن ایک چچا اور بھتیجی میں کیا پیار ہے وہ بھی بتانا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام عباس کے قریب پہنچنے کے بعد ساری وصیتیں ہو گئی، ساری جو تمنائیں تھی دل کی، میں نہیں پڑھ سکتا پورا، بس امام کے زانوں پہ عباس نے دم توڑ دیا، امام کے زانوں پہ عباس نے دم توڑ دیا، اور عباس نے کہا اے بھیا، اے آقا، ارے میرا لاشا خیمے میں مت لے جانا۔ ادھر سکینہ کیا کہہ رہی ہے، ادھر بچوں کو سمجھا رہی ہے کہ میرا چچا گیا ہے پانی لینے کے لیے، بس آخری فکر، میرا چچا گیا ہے پانی لینے کے لیے، میرا چچا گیا ہے پانی لینے کے لیے۔ ارے
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. माता ने उसे